اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار روشنی پھیلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت ابو فاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے روز اپنی امت کو دوسری امتوں میں سے پہچان لوں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کو اس طرح پہچانوں گا کہ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے آثار ہوں گے اور ان کے چہروں اور پیشانیوں سے خاص قسم کا نور نکل رہا ہوگا. میں اس نور سے اپنی امت کی پہچان کروں گا. ناظرین کرام، آج ہم ایسی قدسی صفات ہستی کا ذکر پاک کر رہے ہیں، اس نوری وجود کا تذکرہ پاک ہے جن کے پردادا کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اور یہ قول ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کی پردادی جان جو تھیں ان کا مقام یہ تھا ناظرین کرام کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھیں، جن کے پردادا جو تھے وہ نوجوانوں کے جو ان کے دادا جو تھے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے اور دوش مصطفیٰ پہ کھیلنے والے. ناظرین کرام، اہل بیت اطہار کی تاریخ اسلام میں جتنی قربانیاں دین اسلام کے راستے میں اور عظیمت کے راستے میں ہیں، شاید تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آج ہم ذکر پاک کر رہے ہیں سیدنا زید بن امام زین العابدین علیہ السلام کا. امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی اہلیہ اور ان کے صاحبزادے کو جن حالات میں شہید کیا گیا وہ اتنی دردناک کہانی ہے. جن لوگوں کو واقعہ کربلا اور تاریخ کربلا سے واقفیت ہے، وہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو ان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کربلا کا جو تاریخ ہے وہ دوبارہ بالکل اسی طرح دہرائی جا رہی ہے. اسی طرح امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس قلم کیا جاتا ہے، اسی طرح کوفے میں قلم کر کے ان کا سر انور جو ہے وہ پھر دمشق میں بھیجا جاتا ہے خلیفہ وقت کے دربار میں. ناظرین کرام، سیدنا زید کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے اگر فتویٰ لے لیا جائے، حکمرانوں کا خیال تھا، تو پھر ہمارا کام آسانی سے ہو جائے گا. اور جو اہل حق ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، ہوس پرست جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہوا کا ساتھ دیتے ہیں. ہوا کے رخ پہ جلائے ہیں اہل حق نے چراغ، ہوس پرستوں نے لیکن ہوا کا ساتھ دیا. امام اعظم ابو حنیفہ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ امام زید کا آنا مجھے تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لا رہے ہیں. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا حکمران وقت کی غلط کاریوں کے خلاف کھڑا ہونا مجھے تو یوں ہی لگا جیسے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قریش مکہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے حق کی خاطر، انہوں نے تکالیف برداشت کی تھی تو حکمران وقت بڑے مایوس ہو گئے. اتنی حق کی بس. سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی بالکل اس سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار فرمایا. آج محبت اہل بیت کے تذکارے پاک کرنے کے لیے جناب سیدنا زید بن امام زین العابدین
کی شہادت کا یوم ان کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ملک کی 2 علمی شخصیات بھی ہیں، محبان اہل بیت بھی ہیں، اور ایک تو سید زادے ہیں۔ جناب پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب، آپ ایک جامعہ پنجاب کے سینئر پروفیسر اور ان کے ساتھ ایک اور یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر بنتے رہتے ہیں میرے مہمان، آپ ان سے واقف ہیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب ہیں۔ جی سیدی، آپ سید ہیں، آپ کا یہ سبجیکٹ ہے، اور جو آپ بیان کر سکتے ہیں ہم تو اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے جناب، ہم طالب علم ہیں آپ کے سامنے۔ سیدنا امام زید، اور آپ زیدی بھی ہیں۔ یہ جو آپ نے حقائق بیان فرمائے ہیں ان کے بارے میں، اور یہ ایک درست ترین بات ہے، تاریخی حقائق میں سے اہم ترین حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بغیر کسی سیاسی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ حق بات کو اس طرح سے بلند کرتے ہیں کہ جس طرح معمور من اللہ لوگ ایسا کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایمان کے تسلسل اور ایمانی معاشرے کی حفاظت کے لیے جو ان کے اقدام ہوا کرتے ہیں وہ پوری امت کے لیے حجت ہوا کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ واقعہ کربلا سے لے کر اب تک مسلسل دین میں اور دین کے ماننے والوں کے لیے کربلا مسلسل برپا ہے۔ واہ۔ بنو امیہ کا جو دور ہے تاریخی لحاظ سے آپ دیکھ لیں، کربلا ایک تحریک آپ کی مراد ہے، اور جو کربلا جاری ایک ہے مستقل تحریک ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، اور یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اب جو افراد اس میں آتے ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کا مرکزی کردار ہے، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو ان مرکزی کرداروں کے ساتھ معاونت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ وہ باتیں آپ نے اختصار کے ساتھ فرما دی ہیں۔ امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 42 سال ہے، توجہ فرمائیے اس بات پہ، 42 سال کی عمر میں سب کچھ لپیٹ دیا اور اکیلے ہیں کھڑے، اور امت کے اساتین، بزرگ، بڑے مفکر، وہ سب لوگ ان کے ساتھ ہیں، لیکن جبر و تشدد کا ماحول اتنا غالب ہے کہ ان کے ساتھ نہیں چلتے، حمایت ضرور کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے بات کی سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے بہت ساتھ دیا، لیکن جبر کی فضا اس قدر شدید تھی کہ ان کو اکیلے ہی لڑنا پڑا، اور بنیادی طور پہ وہ خود ایک بہت بڑے عالم تھے۔ خود امام اعظم حنیفہ بھی تو شہید ہی کیے گئے، امام اعظم بھی شہید کیے گئے، لیکن ایک طریقہ مختلف رہا۔ جی طریقہ مختلف رہا، اور وہ بھی ان زہر دے دیا، جیل میں تشدد کر دیا، اور مولا فضل خیر آبادی تک چلتے آئیں، یہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ تھا وہ تو حمایت کر رہا تھا، اور شہادت کے بعد وہ روتے تھے کہ اے کاش میں ان کے ساتھ جاتا، جہاد اور قتال میں ان کے ساتھ حصہ لیتا۔ اور امام زید بہت چھوٹی عمر میں، کہ آپ قرآن پاک کے حلیف کہلاتے ہیں، کہ لقب ان کا یہ بھی ہے کہ 13 سال تک قرآنی تعلیمات میں اتنا استغراق ہے ان کا کہ قرآن پاک کے جتنے بھی علوم ہیں ان میں انتہا درجے کا درک ہے ان کو۔ قرات ہے سب سے پہلی بات، اور اختلاف قرات عربی زبان کا ایک خاص موضوع ہے کہ قرآن کریم مختلف لہجات سے پڑھا جاتا ہے۔ خوش الحان بہت تھے کہتے ہیں، خوش الحان تو ان کا مقری ہونا ہے، اچھا، لیکن قرات کے مختلف طریقے سے قرآن پاک جو پڑھا گیا یہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ سبا قرات، سبا قرات، اشرا قرات، اور ان میں اچھا اشرا قرات، جی اشرا بھی ہے، اور 3 اس میں شاذ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں۔ امام جو تھے وہ تمام عربی لہجات سے پوری طرح واقف تھے، اور جو شخص قرآنی علوم میں مہارت نہیں رکھتا نہ تو اسے امامت کا حق حاصل ہے، نہ ہی وہ صحیح ترین کوئی مفکر بن سکتا ہے، اور نہ ہی اس میں قیادت کے حقیقی جوہر ہوا کرتے ہیں جو دینی قیادت ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو کوفے کی مسجد میں جن لوگوں نے جمعے کے خطبے دیے اور یزید اور ابن زیاد کے حق میں انہوں نے تقریریں کی، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی تردید میں انہوں نے جو گفتگو کی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دور میں کتنے بڑے صاحبان ممبر اور محراب تھے۔ ڈاکٹر صاحب، علم و فضل بھی آپ کا زبردست ہے، اور تفسیر میں آپ کا اتنا مقام، بڑے بڑے اس دور کے بزرگ جو ہیں وہ ان سے جا کے استفادہ کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں ان کو کیوں شہید کر دیا گیا؟ بھائی صاحب، سب سے پہلی عرض تو یہ ہے کہ 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ اہل بیت کے گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 122 ہجری میں بعمر 42 سال آپ کی شہادت ہوئی کوفہ میں۔ آپ کی تعلیم و تربیت ساری کی ساری اپنے گھرانے کی ہے، اپنے والد ماجد سے قرآن کریم حفظ کیا،
اور اپنے بڑے بھائی حضرت امام محمد باقر سے حدیث میں اور فقہ میں تحصیل علم کی. جس طرح کے امام زین العابدین تو ٹھنڈے مزاج کے، جی ہاں برف ہے، بالکل بے شک و شبہ، یہ بالکل ایسا ہی ہے، ان کے مزاج میں وہ آتش عشق بھڑک رہی ہے، بہت زیادہ بھڑک گئی. آپ کی والدہ ماجدہ کا تعلق خطہ سندھ سے ہے. اچھا جی ہاں، اور یہ شرف حضرت ریتا جو ہیں وہ یہاں سے ہیں، جی ہاں سندھ سے ہیں، بڑی فخر کی اور بات ہے یہ۔ جنوبی ایشیا کے نواسے ہوئے حضرت امام زید. آپ کی جو دادی صاحبہ تھیں ان کا تعلق ایران سے تھا، تو یعنی اس خانوادے میں اور خصوصاً حضرت زید میں اہل عرب کی تمام خصوصیات، ایرانی اشرافیہ کی جو فضیلتیں تھیں اخلاقی، اور جنوبی ایشیا کی خصوصاً سندھ کی جو محبت کی اور فکر ہندی انکساری، یہ ساری چیزیں ان میں موجود تھیں. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ مسلسل آپ دیکھ رہے تھے کہ ممبر و محراب پہ علانیہ طور پر حضرت علی اور اہل بیت کی اہانت ہو رہی ہے. ٹھیک، شب و ستم جاری، جی سب و شتم جاری ہے. غازی صاحب، اگر کسی کے ماں باپ اچھے بھی نہیں ہیں، نیک بھی نہیں ہیں، تو ان کو بھی گالی نہیں سن سکتا اولاد میں سے کوئی شخص. جب ایک مشن کے تحت مسلسل یہ عمل جاری ہو تو کب تک امکان ہوتا ہے کہ کوئی صبر اور شکر کرے؟ اس کے بعد قدم قدم پر نظر انداز کرنے کا اور ایک طرح سے نظر بند رکھنے کا عمل جاری تھا. یعنی ہشام جس کے عہد میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، یہ وہی شخص ہے جس نے حرم مکہ میں آپ کے والد ماجد کو پہچاننے میں تجاہل عارفانہ سے کام لیا تھا. یہ کون ہے میں تو نہیں جانتا، یہ کون ہے میں نہیں جانتا، اور فرزدق کا قصیدہ تھا جو شہرۂ آفاق ہے. یعنی یہ صورتحال تھی. بیت المال کا عجیب و غریب استعمال تھا، اور مدینہ منورہ کی اہانت ہو چکی تھی، مکہ مکرمہ کی اہانت ہو چکی تھی. پاناما جی ہاں، اس کے بعد لیکن کام جاری تھا، کام جاری تھا، بالکل جی ہاں. یہ سارے وہ احوال تھے جس میں حضرت زید نے آخر کار یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میدان عمل میں باقاعدہ طور پر آنا ہے. اب کربلا میں جتنے بھی رنگ تھے ان کا تسلسل تو جاری تھا، کچھ زندان خانوں میں، کچھ زہر کے ذریعے، اور میدان جہاد میں بھی ان کا تسلسل جاری تھا، جس میں حضرت زید کی یہ تحریک بہت نمایاں ہے. اور بعد میں حسنی خاندان کے حضرت محمد ذو نفس زکیہ اور آپ کے بھائی کی تحریک بھی، جو اس کے تقریباً 20 سال بعد ہوئی. اب واقعہ کربلا کے 60 برس بعد اسی کوفہ میں اور اسی علاقے میں یہ ایک اور کربلا ہے ایگزیکٹلی وہی ہے. اسی طرح نیزے پہ سر جو ہے وہ دمشق پہنچایا جاتا ہے، وہی ساری بات. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات بڑی زبردست ہے ایمان افروز، کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا شیخین کے بارے میں کیا خیال ہے، اور شرارت سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے کبھی ان کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا. بالکل ایسا ہی ہے. سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے خیر کے علاوہ کبھی کوئی کلمہ اپنے بزرگوں سے نہیں سنا ان کے خلاف. اور یہ سوال عین اس وقت کیا گیا جب جنگ ہونے والی تھی. ہاں یہی میں کہہ رہا تھا. ایسے حالت میں ایک عام سیاستدان اور ایک عام عسکری سپہ سالار تو یہ چاہے گا کہ وہ جھوٹ بول دے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے رکھے. لیکن چونکہ ان کے عقائدی، یہ تو ان کی وجہ سے تو ایمان کو جانا اور پہچانا جاتا ہے، سچ دنیا میں، جی ہاں، صداقت انہی کی وجہ سے. بالکل. ان کو معلوم تھا کہ بہت سارے لوگ میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، لیکن آپ نے جو حق کی بات تھی وہ بیان کی اور کہا کہ وہ ہمارے لیے محترم ہیں، اور ہم نے کبھی اپنے خانوادے میں ان 2 بزرگوں کے بارے میں اظہار برات نہیں سنا ہے. چنانچہ بہت سارے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے. یہاں تو 80,000 میں سے 216 کا رہ جانا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ماتم کرنے کے، ایسا ہی ہے، یہ ان کی عقلوں کا ماتم ہونا چاہیے. ایکچولی جس دن یہ لیک آؤٹ ہو گئی تھی، ظاہر ہے بہت زیادہ وہ جاسوس بھی ہوتے تھے، پتہ چل گیا تھا کہ کل آپ خروج کریں گے، تو حکمرانوں نے یہ کر لیا کہ فجر کی نماز کے بعد تمام مساجد کو جب نمازی اندر چلے گئے تھے تو لاک کر لیا. اچھا، باہر؟ جی باہر سے. محلوں کے بھی دروازے ہوتے تھے، دروازے بند کر لیے اور ان پر پہرے دار نافذ کر لیے. چنانچہ یہ لڑائی کوفہ کی گلے محلوں میں ہوتی رہی، اور حضرت زید اور آپ کے ساتھیوں نے کئی بار اٹیک کیے محلوں کے دروازے کھولنے کے لیے اور مسجدوں کے دروازے کھولنے کے لیے. اس وجہ سے مجموعی طور پر 216 یا 218 یا زیادہ سے زیادہ 300 افراد آپ کے ساتھ تھے، اور وہ یکے بعد شہید ہوئے. یہ المناک صورتحال ہے. اور آپ کا جو حسن و جمال ہے، یعنی کہتے ہیں کہ دراز قامت تھے، خوبصورت سفید چہرہ تھا، قرات میں بے مثال، اور تفسیر میں، حدیث میں اور فقہ میں، ان تمام علوم میں ان کا اپنا ایک دبستان فکر ہے.
ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ نے زیدی جو فکر کے لوگ ہیں اور اس فقہ کے ماننے والے ہیں ان کی حکومتیں بھی قائم ہوئیں بعد میں، خراسان میں ماشاءاللہ اور یمن میں، اور یمن میں تو وہ اکثریت میں ہیں. باب مدینۃ العلم کا خون جن کی رگ و ریشے میں ہو اور یہ ان کے علوم کے وارث ہیں جی، تو پھر ان کے علوم کی وسعت کا تو اندازہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بالکل درست بات ہے. میں اصل میں ایک بات یہ عرض کر رہا تھا کہ علم کی حقیقت تو عمل کے ساتھ وابستہ ہے. علم مجرد کوئی چیز نہیں ہے. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، باقی صوفیاء نے جگہ جگہ اسی بات کو دہرایا کہ علم، عمل، عمل اور علم، اس سے قوت پیدا ہوتی ہے اور اسی سے علم کا ارتقاء بڑھتا ہے. صورتحال یہ تھی کہ بہت سارے علوم مادی علوم ہیں. اب دیکھیں امام جعفر صادق کی آپ نے بات سنی. امام باقر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا کہ ایک سکہ ایجاد کرنا تو انہوں نے اس کی ترتیب کہ کس طرح سے کیمیکل ترتیب اس کی ہونی چاہیے، ایک یہ انداز تھا. سیاسی علوم یہ اصل میں علوم نبوت ہیں اور علوم نبوت ہی انسانی معاشروں کو قیادت بخشا کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں جو رونا ہے نا کہ 36 سال 30 سال بعد پھر کیا ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ قیادت کا فقدان ہوا، دنیاوی بادشاہت غالب آ گئی، لیکن یہ لوگ علوم نبوت کے وارث رہے اور حالات کے معروضی کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے علوم کو ترقی دی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ان کا عمل کے ساتھ ان کا تقوی، تقوی کے ساتھ ان کا جہاد اور جہاد کے ساتھ ان کا مسلسل اخلاص وہ تھا. اچھا دیکھیں ایک بات کمال کی آپ سے سمجھنی ہے. حضرت خواجہ محمد پارسا سید تھے، سید محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ جی. یہ حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند جو نقشبندیوں کے امام ہیں ان کے خلیفہ اعظم ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی معرفت جو ہے یہ جہنم سے نجات کا پروانہ ہے. صوفیاء کرام، اولیاء امت اغواث، اقطاب صلحاء سب جو ہیں وہ اہل بیت کی محبت میں غرق نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ علوم آ ہی نہیں سکتے جب تک ان سے تعلق نہ ہو. دیکھیں نا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ائمہ اہل بیت سے باطن کا توسل نہ ہو جائے ولایت ثابت ہی نہیں ہوتی. اللہ. اسی طرح شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کچھ لکھا ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو یہ اختلافی بات ہے یا یہ جذباتی بات ہے. ایسے نہیں غازی صاحب، بلکہ حقیقت میں کہ جو عقیدت وہ اپنی جگہ، لیکن جو ایمان کی حقیقت اور ایمان کی روشنی ہے نا وہ ان کے علم اور عمل سے وابستہ ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عطا ہے. دیکھیں نا جی کہ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے دوران جب پیاس لگی تو پانی تلاش کیا گیا، کسی کے پاس پانی نہیں تھا، تو آپ نے ان بچوں کو لیا اور اپنے پوری زبان، وہ جسے کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان اتاری اور وہ چسائی. آپ پھر اندازہ کر لیں کہ علوم نبوت کس طرح سے ان کے دلوں میں اترے تھے. جی ڈاکٹر صاحب، حضرت زید کی جو تحریک ہے اس دوران آپ نے جتنے بھی خطبات دیے اور جب آپ سے بیعت کا سلسلہ جاری تھا تو جو لوگ ملنے آتے تھے ان کو آپ اپنا منشور پیش کرتے تھے. وہ ساری چیزیں تاریخوں میں محفوظ ہیں. آپ کی دعوت کتاب و سنت کی طرف رجوع کی دعوت تھی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ہاتھ پر آپ بیعت کریں گے اس لیے کہ مسلمانوں کے بیت المال کی حفاظت ہو اور اس کا صحیح استعمال ہو. دیکھیے اتنا بڑا یہ نقطہ ہے تعلیمات اسلامی کا. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہم بیعت کر رہے ہیں کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کے خلاف. اور پھر میدان جنگ میں جب اندازہ فرمایا غازی صاحب، کربلا میں بھی یہی صورتحال تھی. اکیلے جب رہ گئے، چند گنتی کے لوگ رہ گئے تو کوئی مخالفوں کا آدمی قریب نہیں آ رہا تھا خوف سے. جی 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 جی. پھر طے کیا گیا کہ دور سے تیر ماریں. اچھا. اہل بیت کے نامور لوگوں کی شہادتیں ہی دور سے تیر مارنے سے ہوئی ہیں، قریب آ کر کسی نے وار نہیں. جب نڈھال کر دیا تو پھر یا نیزہ مارا یا آ کے تلوار ماری. ایک بات جو فرماتے تھے کمال کی، فرماتے تھے ہرگز مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں شہادت کے بعد تو آپ پوچھیں امر بالمعروف اور نہی کا فریضہ تم نے ادا نہیں کیا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. میدان جنگ میں زوروں سے لڑائی جاری ہے. ایک نے حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں گستاخی کی علانیہ بآواز بلند. اچھا. جی ہاں. آپ سناٹے میں آ گئے، ہاتھ شل ہو گئے. اللہ. اور 2-4 منٹ کے بعد جب آنسوؤں سے داڑھی بھیگ گئی تھی تو آپ نے فرمایا ہے کوئی مسلمانوں سے جو اس کا انصاف کر دے.
اللہ، تو ایک آدمی نے جا کر اس کو قتل کیا اور اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا. اب اموی لشکر نے اس کو قتل کر دینا چاہا، لیکن حضرت زید کے ساتھیوں نے اسے بچا لیا. آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ. واہ واہ، اسے ساتھ جب سامنے پیش کیا گیا تو آپ تا دیر اس کا ماتھا چومتے رہے ہائے ہائے، اور فرمایا کہ مبارک ہو تجھے، دین و دنیا کی نعمتیں اور شرف اور فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے آج تمہارا نام لکھ دی ہیں. واہ واہ، حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں گستاخی کی روش اس سے پہلے نہیں تھی. حضرت علی کو تو برا بھلا معاذ اللہ کہنے کی رسم چلی ہوئی تھی، سیدہ کے بارے میں سیدہ کے بارے میں کوئی جرت کر ہی نہیں سکتا. کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا. لیکن یہ جو غیر دینی سیاست کا انداز ہے اس میں تو عقائد ہوتے نہیں ہیں، سیکولر ہو جاتا ہے بندہ. جی ہاں، اس میں تو پھر تماشا ہے نا، اور اذیت دینا مقصود تھا. پھر جب آخری مرحلے تھے اور اس سے پہلے کہ آپ کے جبین انور پر آ کر تیر لگتا جس کے نتیجے میں شہادت ہوئی ہے آپ کی، تو آپ نے ایک دفعہ پھر فرمایا کہ اب مجھے اطمینان ہے کہ میں اپنے نانا کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر حاضر ہوں گا. سبحان اور اس سے پہلے جو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں آپ کا سامنا کیسے کروں گا کہ میں نے آپ کی امت کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے بارے میں کیا کردار ادا کیا ہے. واہ واہ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس تحریک کا مزاج کیا تھا، اس کے خمیر میں اور اس کے مقاصد میں کیا چیزیں تھیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں وہی تسلسل سارے کا سارا. آپ کو دفنا دیا گیا خاموشی سے، چپکے سے، لیکن ایک نبطی غلام کی مخبری پر حکومت کے کارندوں کو آپ کے مزار مبارک کا پتہ چل گیا. قبر کھودی گئی، نعش انور نکال کر سر کاٹا گیا، وہ سر دمشق بھیجا گیا اور جسم اطہر کو سولی پہ لٹکا دیا گیا. اور اس وقت کئی تبع تابعین نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھجور کے اس تنے کے ساتھ کھڑے ہیں جس پر وہ نعش انور لٹک رہی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو تم نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ کیا ہے. کم از کم 3 شہادتیں ہیں تبع تابعین میں سے جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے ایک ہی وقت میں. حضور وہ لاش 14 مہینے یا دوسری روایت کے مطابق 4 سال لٹکتی رہی ہے کوئی انسانیت کا یا رسول اللہ درندہ بھی نہیں یہ کام کر سکتا، اس کا درندہ سے بھی گرے ہوئے. اس کے بعد اس کا مسئلہ کیا گیا، اس کے بعد اسے جلایا گیا، اس کے بعد اس کی راکھ کو فرات میں بہایا گیا، اسی فرات میں جس کا پانی نہیں دیا گیا تھا اہل بیت کو. یعنی یہ کوئی چشم تصور میں آنے والی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے آپ کی اولاد کے ساتھ اور آپ کے خانوادہ کے ساتھ کیا کیا. آپ کے بیٹے حضرت یحییٰ ایسے عظیم الشان نوجوان. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہے ہی نہیں. جی بالکل نہیں، خارج ہو گئے، بالکل نہیں رہے. جب اہل بیت اطہار کے ساتھ کوئی آدمی ظلم کر دے تو وہ امت میں کیسے رہے گا پھر. آپ دیکھیے کہ خانوادہ رسول کا احترام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کتنا حساس مسئلہ ہے کہ اپنی جان پہ بنی ہوئی ہے، میدان جنگ میں ہے، لیکن برداشت نہیں ہو رہا کہ حضرت فاطمہ کی گستاخی ہو. اور وہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میری کوئی مدد کرنے والا ہے، یہ فرمایا کہ یہ جو ناانصافی ہوئی ہے کوئی جو اس کا انصاف کرے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت اہل بیت کی دین میں کتنی اہمیت اور حیثیت ہے. ناظرین کرام، یہ ذکر ہے اہل بیت اطہار کا، اور امام زید جو ہیں ان کا بہت بڑا علمی مقام تو تھا ہی تھا، لیکن جو ان کی جرت، ان کی ہمت، ان کی بہادری، ان کی استقامت، ان کی عظیمت جو ہے یہ رہتی دنیا تک باقی رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه
وسلم سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا. ویلکم بیک ناظرین اکرام. جی بابا جی اتنی جرت ہمت، لیکن ایک بات مجھے جو سمجھائیں آپ، 80,000 بندہ بیعت کرتا ہے، جب کھڑا ہونا پڑتا ہے تو 218. یہی بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میدان کربلا میں کیا ہوا تھا؟ میدان کربلا سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حضرت پر سیدنا امام حسین کی خاطر ان لوگوں نے 30,000 لے 20,000 لے بیعت کی تھی، لیکن جب میدان کربلا میں آئے نہ وہ بیعت رہی، بس وہ بیعت پڑھتے پڑھتے انہوں نے میدان کربلا کا مارکا جو ہے بزوں میں خیز تو انہوں نے سر کر لیا، لیکن یہ جو بات تھی ان کے سر میں پڑ گئی. یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ حضرت زید بن زین العابدین علیہ السلام یہ عین حسین پاک کی صورت پر آج اسی راستے پہ چلے، اور جیسے کوفیوں نے بے وفائی کی حد کر دی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ایسے ہی انہی کوفیوں نے حضرت زید علیہ السلام سے بے وفائی کی حد کر دی. کبھی 80,000 اور 90,000 اور پھر 218 کے 18. عجیب بات ہے. اصل میں بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب مقام ہستیاں ظن المومنین خیرہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے اچھا گمان کرتے ہیں. جیسا کسی نے آ کر بات کی، چونکہ ان کا گمان اور ان کا یقین کامل ہوتا ہے اور ایمان والا سچ بولتا ہے، المومن اذا حدث صدق، لہذا یہ اپنے ہی ایمان کے پیش نظر سمجھتے ہیں کہ جو یہ ہم سے بات کر رہا ہے یہ سچی بات کر رہا ہے. حالانکہ المومن اذا حدث صدق والمنافق اذا حدث کذب، بولتا وہ بھی ہے جو منافق ہے لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے. وہاں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے جھوٹ بکے، جہاں حضرت زین العابدین کے صاحبزادے اور نور نظر حضرت امام باقر علیہ السلام کے چھوٹے بھائی سے بھی وہی بات ہو رہی ہے. مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، اگر یہ میں کہہ دوں کہ حضرت زید امام حسین کے ثانی ہیں، جیسے حضرت امام حسین سے ہوا ویسے ہی حضرت زید سے ہوا. اسی طرح شہید کیا گیا. پوچھا انہوں نے کیا، 80 یا 90,000 لوگ آپ کے ساتھ ہو لیے، لیکن انہوں نے یہی چند لوگوں نے آ کر پوچھا آپ کا ابو بکر اور عمر کے متعلق کیا خیال ہے. یہ بھی شرارت تھی جی، تاکہ اختلاف ہو. شرارت تھی، شرارت تھی. آپ نے فرمایا میں تو ان کو امیر المومنین سمجھتا ہوں. بس یہی انہوں نے شوشے کو لمبا کر دیا. اور پھر وہ جو لوگ تھے پنجابی میں ہم کہتے ہیں پھرنی ڈھگی، لہذا وہ ایک لمحے میں پھر گئے اور وہ آپ کے خلاف ہو گئے. پھر موقع ملتا ہے ان دنیا کے طالبوں کو، پھر انہوں نے آپ کو سولی پہ چڑھایا. لیکن وہ سائیں میرے دادا پیر سائیں شیرن پاک ارشاد فرماتے ہیں پنجابی میں، رب دکھاں تھی ملداس یار دکھاں تھی ملداس سکھی پہ پچھتا میں. سبحان اللہ. جو آرام اور سکون کو ڈھونڈتے ہیں وہ پچھتاتے ہیں، اور جو یار کی راہ پر دکھوں کو جھیلتے ہیں، نصیب و فراز سے نبرد آزما ہوتے ہیں، ان راستوں میں ان کو پیار اور محبت کی بھیک ملتی ہے. راستہ جو ہے یار کی منزل کی طرف، وہ جو منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، جب آپ مل گئے تو یقیناً خدا ملا. کیونکہ منزل پہ جب ایک سالک پہنچ جاتا ہے تو راستے کی تھکاوٹیں یا راتوں کو بیداریاں یا پریشانیاں یا لوگوں کی مخالفتیں
یا الدنیا سجن المومن یا پہلے ہی قید خانے میں ہے. لیکن جس انداز سے آپ نے مصائب و آلام کو جھیلا اور جس انداز سے آپ کو 4 سال 2 مہینے 28 کہیں دن ہوتے ہیں, کہیں 10 دن ہیں, اس قدر اتنا عرصہ آپ کو سولی پہ لٹکائے رکھا گیا. بابا جی 3 سال لٹکائے رکھا سولی پہ. اتنا بڑا ظلم اور پھر اہل بیت اطہار کے ساتھ. یہ وہی لوگ تھے جو دیکھتے تھے جنہوں نے آپ کی غلامی کو اپنانے کے وعدے کیے تھے. معلوم ہوا من یضللہ فلا ہادی لہ. جس وقت کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو اس کا کوئی ہادی نہیں ہوتا, اس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا, اس کا کوئی رہبر نہیں ہوتا, اس کا کوئی امام نہیں ہوتا, بلکہ اس کا نہ رسول ہوتا ہے نہ خدا ہوتا. جی پروفیسر ناصر, منزل حق و صداقت میں جو کام آتے ہیں ایسے لوگوں کے ہی تاریخ میں نام آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا جی قبلہ کی بات سے ایک بات ذہن میں آئی کہ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے قسم اٹھائی تو آپ یقین کر گئے. قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمْ عَلَىٰ مِنَ النَّاصِحِينَ. تو عاشق تھا اللہ کے نام پر جب بیعت کرتے ہیں لوگ. امام زید شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بے چین تھے. جو یزید بن عبد الملک کا زمانہ تھا حضور, ایک تو ملوکیت تھی, بادشاہت تھی, مسلمانوں سے ان کی مشاورت چھین لی گئی تھی, قبضہ تھا, اولاد کے بعد بیٹا پوتا, پھر اس کا آگے اولاد. تو آپ بہت بے چین تھے. اور یہ پچھلا زمانہ جیسے یزید ثانی کہتے ہیں, یزید بن عبد الملک کا زمانہ. امام زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ بہت بے چین تھے. اور جب آپ کی بیعت اتنے لوگوں نے کر لی اور آپ کو نظر آیا کہ آپ خلافت حقہ قائم کرنے کے قابل ہو جائیں گے, تو ان دنوں میں اتنے خوش ہوتے تھے کہ لوگ ان کی خوشی کو دیکھ کر حیران ہوتے. کہتے میں اپنے نانا کے سامنے جا کے شرمندہ نہیں ہوں گا. آج کل امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا رواج ختم ہو چکا. میں نے اللہ نے چاہا تو میں اس کو دوبارہ سے قائم کروں گا. میں اپنے نانا کی سنت کو پھر صحیح طور پر قائم کروں گا اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہاریں لوگ پھر دیکھیں گے. دین سے اتنا دوری ہو چکی تھی. حکمرانوں کا حال یہ تھا محض دنیا کی خاطر جو لوگ مسلمان ہو جاتے نو مسلموں سے جزیہ تک لینا نہیں چھوڑتے تھے. صرف اپنی عیاشیوں کی خاطر, اپنے اقربا کے عیاشیوں کی خاطر, اور ہر طرف ایک بے چینی تھی. بندروں کو سونے کے کنگن اور چاندی کے کنگن, یہ کوئی انسانوں والی بات ہے. اور یہی بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا کہ میں اپنے ممبر پر بندروں کو ناچتے دیکھ رہا ہوں. اور یہ واقعی یہی وہی لوگ تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں, امام زید کے بارے میں پہلے سے خبریں دے دی تھیں. آپ نے بہت جاندار اور خوبصورت انٹرو دیا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک دہلمی نے مشکات الانوار میں اس کو روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار امام حسین کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یا حسین یخرج من صلبک رجل یتحطی ہوا والصحابۃ یوم القیامت رقاب الناس غرم محجلین, کہ تمہاری اولاد سے وہ بچہ ہوگا, وہ تمہارا بیٹا ہوگا جو قیامت کے دن لوگوں کی گردنوں سے ایسے گزر جائے گا تیزی کے ساتھ, اور وہ اور اس کے سارے ساتھی وہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. آقا نے فرمایا یدخلون الجنت بغیر حساب, اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. قیامت کے دن صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے ہوگا. اور پھر حضور علیہ السلام نے انہی کے بارے میں جلاء الابصار میں یہ روایت موجود ہے کہ آقا نے فرمایا الشہید من امتی القائم بالحق ولدی المسلوب بکناسہ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا شہید قائم بالحق اور میرا بیٹا جسے کناسہ پر لٹکایا جائے گا. حضور نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ امام المجاہدین, وہ مجاہدین کا امام ہے. قائد الغر المحجلین, قیامت کے دن جن کے 5 کلیان چمک رہے ہوں گے ان کا قائد ہے.
اور یہ حضور کی امت کی صفت ہے. یاتی یوم القیامت واصحابہ تتلقاہم الملائکۃ المقربون ینادونہم ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. آقا نے فرمایا یہ اور اس کے ساتھی قیامت کے دن آئیں گے تو فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے, ان سے سلام کریں گے اور ان کو کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ نہ تم خوف زدہ ہو نہ تم پر کوئی پریشانی ہے. اور یہ بات جو امام ابن ابی دنیا نے لکھی بہت دکھ والی آپ نے بیان بھی کی کہ آقا نے فرمایا, وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا جو وہاں پر گارڈ تھا کہ حضور نے ان کو لٹکے ہوئے جب دیکھا تو آقا علیہ السلام رو رہے تھے اور کھجور کے اس تنے کے ساتھ آقا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور پوچھتے تھے ہاکذا تفعلون بولدی, اور حضور تو بتا کے گئے تھے لوگوں میری اہل بیت پاک کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. ڈاکٹر صاحب حضرت زید بن ثابت آپ کے سامنے تھے تو آپ نے ان سے کہا کہ میرا ایک فرزند ہوگا بعد میں جو تمہارا ہم نام ہوگا اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا. اچھا خود بھی انہوں نے کئی اشارے دیے کہ مجھے اس کا ڈر نہیں کہ مجھے کس پہلو پہ سولی پہ لٹکایا جائے گا, مجھے اس کا ڈر نہیں کتنے دیر تک مجھے سولی پہ لٹکائے میری لاش کو جلا دیا جائے گا. اشارے تو دے گئے تھے, بالکل اشارے دے گئے تھے. غازی صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت کا ایک اور بڑا خوبصورت لقب ہے زید الازیاد, زید نام کے تمام لوگوں کا سردار. اب آپ دیکھیے کہ امت نے اور اکابر امت نے جب یہ لقب دیا تو ان کے پیش نظر تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین صحابہ میں سے زید نام کے لوگ ہیں. اس کے باوجود آپ یہ لقب ملا. زید بن محمد ان کو کہتے تھے. جی بالکل. اگلی بات یہ ہے کہ خانوادہ حسین میں, امام حسین میں اور خانوادہ امام حسن میں اختلافات پیدا کیے جائیں. جی ہاں بہت زیادہ اس پہ بہت زور لگایا گیا اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ کامیابی نہیں ہو بھی کیسے سکتی تھی. نہیں ہو سکتی. حضرت امام زین العابدین نے اپنی ساری زندگی ظاہری اعتبار سے جو سیاسی تحریکات ہیں ان سے الگ ہو کر گزاری ہے. آپ کی اولاد میں حضرت زید نے آپ کو بہت احساس ہوتا تھا اور اپنے ایج گروپ کے جو اہل بیت تھے اور بنی ہاشم کے لوگ اور قریش کے لوگ ان سے آپ فرماتے تھے کہ یہ جو کربلا میں ہوا ہے نا یہ کوئی درست نہیں ہے, بالکل اس سے بڑا ظلم کیا ہو. اس نوعیت کی کچھ باتیں تھیں. ظاہر ہے جی وہ زخم لگے ہوئے تھے, کیسے نہ ہوتی. تو وہ باتیں ظاہر ہے جب گئی ہیں دمشق میں تو ایوان خلافت کو احساس ہو گیا تھا کہ ایک مسئلہ درپیش ہے. اس کے لیے پھر حضرت زید کی شخصیت پر کچھ مالی بدعنوانیوں کے الزامات لگائے گئے. آپ نے فلاں والی خالد سے 10 لاکھ درہم لیے ہیں, اس سلسلے میں پیش ہوں. پھر مقدمہ ہوا اور بہت ہی وہ سردار القذابین اس کو کہیں گے. سردار القذابین ہے. اتنا ظالم جھوٹا ایسا ہی اور ہر لمحے جھوٹا ثابت ہو رہا تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ اتنے درجے بنائے گئے اس ہیئرنگ کے لیے. یعنی عجیب ہے, پہلے یہاں پیش ہوں جھوٹے ثابت ہو گئے مدعی, پھر دوسری طرف پیش ہوں, پھر تیسری طرف پیش ہوں اور پھر جناب ایسا. تو یہ مطلب تدریجی طور پر یہ تمام معاملات ہوتے رہے. پھر اس کے بعد حکم دیا گیا خلافت کی طرف سے کہ آپ جلد از جلد عراق کی حدود سے نکل جائیں. کیوں نکل جائیں بھائی عراق کی حدود سے؟ کس نوعیت کا جرم ہے؟ صرف یہ جرم ہے کہ تمام اس عہد کے علماء اور فقہاء اور فضلاء آپ سے متاثر تھے اور آپ کی آتشی گفتاری سے بہت متاثر تھے اور آپ کے پیغام کو اور آپ کی شخصیت میں جو حریت کا ایک قرآن حکیم کے علوم. اور امام محمد باقر نے تو ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ان کو میرے بھائی کو علم لدنی حاصل ہے. جی ہاں. اچھا جی پروفیسر خود فرماتے ہیں کہ میں نے 13 برس مسلسل قرآن حکیم کی غواصی کی ہے, ڈوب گیا میں قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے حلیف القرآن کا لفظ کہا جاتا ہے آپ کے بارے میں. اللہ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ نے علم والوں اور ایمان والوں کو بڑے درجات عطا کیے. اب آپ کی ایک تو علم لدنی, اوپر سے کسب محنت علم میں اتنی بے انتہا کہ آپ کو اللہ نے علم کا وہ مقام عطا کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ کے شاگرد ہیں. اور امام اعظم وہ شخصیت ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ لو کان العلم بالثریا لنالہ رجل من فارس. اگر علم ثریا تک چلا گیا
تو فارس کے ایک شخص اسے جا کے نیچے زمین پر لے آئے گا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ تمام لوگ علم میں آپ کے عیال ہیں. کہتے ہیں 2 برس امام اعظم رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں 2 برس امام زید کے سامنے زانوے امام جعفر صادق کے پاس رہے، امام باقر کے پاس رہے، امام زید کے پاس رہے. بالکل. اب آپ اندازہ کریں اتنا بڑا عالم، اور جب وہ ان کے بارے میں کہے ما رأیت مثل زید ولا افقہ منہ ولا اعلم، میں نے زید جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں، نہ ان جیسا کوئی فقیہ دیکھا، نہ ان سے بڑا کوئی عالم دیکھا. سبحان. جی بابا جی. انتہائے ظلم پہ انتہائے ظلم یہ ہے کہ حضرت زید علیہ السلام کے صاحبزادے کو، لڑکے کو خراسان میں شہید کیا. بتائیں اس کا کیا قصور ہے وہاں؟ ان کا کیا؟ ان کو خراسان میں شہید کیا گیا. پھر ان کے وجود جسدیہ انصریہ کو جیسے باپ کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا، ان کو بھی سولی پہ چڑھایا گیا. صفاقی کی انتہا ہے. یہ ظاہر میں تو آدمی تھے، لیکن شیطان بھی ان کو سلام کرتا ہے کہ جو مجھ سے نہ ہو سکا وہ تم نے کرا. بہت شکریہ ڈاکٹر نظامی آپ کا بھی، بابا جی آپ کا بھی شکریہ، اور پروفیسر ناصر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.